لہذا قرآن کریم کی اوصاف میں ایک وصف یہ ہے کہ میں عرض کر چکا، قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اور قرآن زندگی دینے والی کتاب ہے۔ تو قرآن اگر زندہ ہے، زندگی دے رہا ہے، تو صاحب قرآن بھی ایسا ہی۔ البتہ زندگی کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو زندگی جو ہے وہ دنیا کے اندر جو زندگی کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے بہت ہی سادہ سا کانسیپٹ ہے، بلکہ زمینی کانسیپٹ ہے۔ تو قرآن زمینی نہیں ہے، زمین والوں کے لیے آیا ہے تاکہ آسمان کی جانب لے جائے۔ تو مشکل یہ ہے کہ ہم فقط زمینی پراپرٹیز کے پیچھے ہیں۔ حیات کی جو پراپرٹیز بیان کی گئی ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ جو زندہ وجود ہے اس میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آرگنائزیشن پائی جاتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ایک سیل دوسرے سے کس طرح جڑا ہوا ہے، ایک ٹشو دوسرے سے کس طرح جڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ کہیں ایک جگہ تکلیف ہو تو سارا بدن محسوس کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آرگنائزیشن ایسی ہے، لہذا کسی نے اگر آرگنائزیشن سیکھنی ہے تو اللہ کے اس ہنر سے سیکھ لے کہ کس طرح ذرہ ذرہ اس وجود کا آپس میں جڑا ہوا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ساری کائنات کے ذرات اسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آرگنائزیشن پائی جاتی ہے اس وجود کے اندر۔ ایک زندہ وجود کے بارے میں دوسری پراپرٹی اس کی یہ ہے کہ اس میں میٹابولزم کا سسٹم پایا جاتا ہے۔ اشارتاً عرض کروں گا، انٹرنلی بایو کیمیکل ریئیکشنز کی ایک بہت بڑی سیریز ہے، شاید ان گنت ریئیکشنز ہیں جو ہوتے ہیں انسان کی باڈی کے اندر یا زندہ وجود کے اندر۔ تیسری جو خصوصیت ہے اس زندگی کی وہ یہ ہے کہ ہومیوتھیسس سسٹم اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی گویا انٹرنل سٹیبلٹی کا ایک بہت ہی طاقتور سسٹم موجود ہے کہ اس وجود کو باقی کیسے رکھنا ہے۔ انٹرنل سٹیبلٹی کا سسٹم موجود ہے، مسلسل وہ اپنا فنکشن کر رہا ہے۔ اور خوبصورتی آرگنائزیشن کی یہ ہے کہ اگر آپ میڈیکل سائنس سے پوچھیں تو 14 سسٹم وجود کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اگر ایک سسٹم دوسرے سے کہے کہ میں آج کچھ دیر کے لیے ریسٹ کروں گا تو زندگی باقی نہ رہے۔ تو ان 14 کا آپس میں ربط بہت ضروری ہے زندگی کی بقا کے لیے۔ تو یہ کسی ایک وجود کی بقا کے لیے 14 آپس میں مربوط ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی ایک پراپرٹی ہے اس وجود کے اندر وہ گروتھ ہے، جو بالکل ہر لحظہ جاری ہے۔ مجھے نہیں خبر، لیکن یہ گروتھ ہو رہی ہے۔ میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ 100 ٹریلین سیلز ہیں، ہر سیل میں 100 ٹریلین ایٹمز ہیں۔ یہ بالکل 1 ملین سیلز ہر سیکنڈ میں مر رہے ہیں اور نئے زندہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ گروتھ کا ایک عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ایک اور جو اس وجود کی پراپرٹی ہے زندہ وجود کی، وہ ہے ریپروڈکشن۔ ایک انسان سے 2، 2 سے 3، 4، حیوانات میں بھی اسی طرح۔ تو ریپروڈکشن ہوتی ہے، ایسے ہی وجود جو ہے وہ ایک وجود سے دوسرا وجود میں آ رہا ہے۔ اور اگلی جو ایک پراپرٹی ہے وہ بھی قابل توجہ ہے، وہ ہے کہ جو زندہ وجود ہے وہ ریسپونڈ کرتا ہے۔ مردہ تو ریسپونڈ نہیں کرتا نا، زندہ وجود ریسپونڈ کرتا ہے۔ حالات، انوائرمنٹ، گرمی، سردی، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک اور خیال یہ ہے، میں کوئی اس کا انالیسز نہیں کرنے والا اس نظریے کا، البتہ ایک تبصرہ ضرور کروں گا۔ ایک صلوات فرمائیے گا۔
ایولیوشن کا کہ ایک مرحلہ ایسا ہے کہ ایولیوشن ہو سکتی ہے، لیکن اب پریشان ہو گئے ہیں کہہ کے کہ ایک جگہ پہ آ کے رک گئی، اب ایولیوشن نہیں ہو رہی۔ تو بس ایک ہی تبصرہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ ساری خصوصیات تمہیں بتا نہیں رہی کہ اس وجود کا آغاز مادہ نہیں ہے، اس کو وجود بخشنے والا فزکس نہیں ہے، اس لیے کہ میٹر کین ناٹ شیپ دا میٹر۔ یہ کوئی کمال مطلق ہے اس کا سورس جس نے یہ وجود بخشا ہے، اور وہ سورس مادہ نہیں ہے، زندگی ہے۔ کوئی زندگی کا سورس ہے جس نے اس مادہ کو یہ ساری کی ساری پراپرٹیز عطا کی۔